ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت واجب القدر، واجب الاحترام بزرگوں، بھائی اور دوستو، الحمدللہ رمضان المبارک میں یہ دوسرا جمعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل، کرم، احسان سے رمضان المبارک کی برکات، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دو قسم کی عبادات دی ہیں، ایک بدنی اور ایک مالی۔ بدنی عبادت نماز ہے جس میں ہمارا بدن استعمال ہوتا ہے، روزہ ہے جس میں ہمارا بدن استعمال ہوتا ہے، اور ایک قسم ہے مالی عبادت، جیسے زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اس میں مال صرف ہوتا ہے۔ صدقہ فطر مالی عبادت ہے، اس میں مال صرف ہوتا ہے۔ اور حج جو ہے وہ مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے، کیونکہ اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بدن بھی صرف ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ عبادات اس لیے دی کہ میں اپنے بندوں کو آزماؤں، میں اپنے بندوں کو آزماؤں کہ میرے بندے مالی عبادت اور بدنی عبادت کس درجے میں کرتے ہیں۔ مالی عبادات میں زکوٰۃ فرض ہے، قربانی واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے۔ یہ جو صدقہ ہوتا ہے نا، جس کو ہم صدقہ کہتے ہیں، زکوٰۃ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے لیکن فرض ہے، فطرانہ بھی ایک قسم صدقہ ہے لیکن فرض واجب ہے، قربانی بھی ایک قسم صدقہ ہے، واجب ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی صدقات ہیں وہ نفلی صدقے ہوتے ہیں۔ کسی نے بکرا ذبح کر کے تقسیم کر دیا، کسی نے کسی کو راشن دے دی، کسی نے راہ چلتے کسی فقیر کو کچھ پکڑا دیا، یہ تمام چیزیں نفلی صدقے میں آتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ صدقہ جو ہے یہ اللہ کے غضب کو، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور قبر کی آگ کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے مال کو صدقے کی وجہ سے کم نہیں کرتا۔ بظاہر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ میں نے صدقہ کر دیا، جیب میں 200 تھے، 100 صدقہ کر دیا، اب 100 کم ہو گئے۔ میرے پاس 50,000 تھے، 1000 صدقہ کر دیا، 49,000 رہ گئے۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ صدقے سے مال کم ہو گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مال صدقے سے کم نہیں ہوتا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ کیوں بڑھتا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے راستے میں 1 پیسہ دیتا ہے، 1 روپے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے دنیا میں 10 گنا بڑھا کے دیتا ہے۔ یعنی 1 کے بدلے 10 دنیا میں عطا کرتا ہے۔ آخرت کا اجر ثواب
جنت میں اس کے بدلے نعمتیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہیں، لیکن اللہ جل شانہ دنیا میں 1 روپے کے عوض 10 گنا بڑھا کے دیتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شخص آئے اور عرض کیا کہ اللہ سے دعا مانگے کہ میری جتنی رزق روزی ہے موت تک، وہ ساری مجھے اکٹھی ایک مرتبہ عطا فرما دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سارا رزق جو موت تک اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ملنا تھا، وہ سارا اکٹھا ایک بار ہی مل گیا۔ جب سارا رزق مل گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انسان ہیں، بشر ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ایک دن وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کچھ لوگ اس کے گھر کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ لوگوں میں وہ تقسیم کر رہا ہے، لوگوں میں بانٹ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا کہ یہ تو اس کا مال دولت پیسہ تو موت تک چلنا تھا، اور یہ اکٹھا اس کو مل گیا اور یہ تقسیم بھی کر رہا ہے۔ بہرحال کچھ عرصے بعد پھر وہاں سے گزر ہوا، کیا دیکھا کہ اس سے بڑی لمبی لائن لگی ہے۔ پھر گزر ہوا تو اس سے بھی بڑا مجمع، جس طرح آج کل لوگ آٹے کے تھیلے کے لیے لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے ہیں، اس طرح اس شخص کے گھر کے سامنے لمبی قطار لگی ہوئی ہے فقراء و مساکین کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام آئے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، عرض کی، یا اللہ یہ کیا معاجرہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ اس شخص کی روزی موت تک کی تھی اور یہ تقسیم کیے جا رہے ہیں اور دیکھ رہا ہوں کہ روزی بڑھ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے نے میرے ساتھ تجارت شروع کر دی، اس بندے نے میرے ساتھ کاروبار شروع کر دیا۔ جس طرح تم لوگ ایک چیز لیتے ہو ڈبل تقسیم کرتے ہو، ڈبل پہ فروخت کرتے ہو، اور پے کی چیز لی 2 روپے کی فروخت کر دی، 4 کی چیز لی 6 میں فروخت کر دی، میرے ہاں یہ تجارت ہے، یہ قانون ہے، جو 1 پیسہ خرچ کرے گا میں اس کو 10 گنا بڑھا کے دوں گا۔ تو اس نے میرے ساتھ تجارت شروع کر دی، تو اللہ جل شانہ اس بندے کو 10 گنا بڑھا کے دیتا ہے جو اللہ کے راستے میں 1 دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا فرمائی تو یہ زمین ہل رہی تھی، یہ حرکت میں تھی۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو یہ زمین حرکت میں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کی اس حرکت کو بند کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کیل ٹھوک دیے جس کو ہم پہاڑ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر پہاڑ پیدا فرما دیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا فرمائے تو یہ زمین کی حرکت رک گئی اور زمین کی حرکت ختم ہو گئی۔ تو فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا اس بات پہ کہ یہ عجیب اللہ تعالیٰ نے چیز، یہ پہاڑ پیدا کیے، حرکت کرتی ہوئی زمین کو انہوں نے روک دیا۔ تو فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ ان پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی مضبوط چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہے، لوہا ہے، کیونکہ لوہا پہاڑ کو بھی توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، یہ لوہا جو ہے پہاڑ کو بھی توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تو پہاڑ سے زیادہ مضبوط چیز کیا ہے؟ لوہا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا اللہ لوہے سے بھی مضبوط چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں آگ ہے، کیونکہ آگ لوہے کو بھی پگھلا کے رکھ دیتا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا اللہ لوہے آگ سے بھی زیادہ مضبوط چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی آگ سے بھی زیادہ مضبوط چیز پانی ہے، وہ آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ پانی سے بھی زیادہ کوئی مضبوط کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہوا ہے۔ یہ سمندری طوفان آپ نے سنا ہوگا، جب سمندر میں طوفان آیا تھا تو ایک سونامی اور ایک عجیب قسم کا سیلاب آ گیا تھا۔ تو اس کے پیچھے وہ وجہ کیا بتا رہے تھے کہ سمندری طوفان آیا تھا۔ جب سمندر میں طوفان آتا ہے تو بڑے بڑے بیڑے جو ہیں وہ غرق ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پانی سے بھی زیادہ مضبوط ہوا ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کی اللہ ہوا سے زیادہ مضبوط چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا سے زیادہ مضبوط چیز انسان ہے۔ ہوا سے زیادہ مضبوط چیز انسان ہے، جو ایک ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اب پہاڑ سے
لوہے سے، آگ سے، پانی سے، ہوا سے، ان تمام چیزوں سے انسان کو مضبوط ترین قرار دے دیا. اور اس کے پیچھے وجہ کیا فرمائی؟ کہ یہ ایک ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوتی. بظاہر تو ہمیں یہ وجہ بڑی عجیب لگتی ہے کہ ہم اس حوالے سے انسان کو طاقتور کہتے ہیں کہ اس نے لوہے سے جہاز بنایا اور جہاز کو مسخر کیا، اب جہاز کو اڑا رہا ہے. انسان نے بڑے بڑے پہاڑوں کو توڑ کر پورا زمین برابر کر دی، ہموار کر دیا، اور پتھریلے پہاڑوں کو توڑ کر بجری بنائی، سیمنٹ بنایا، اور پانی اور اس سے ریت نکالا. بڑے بڑے جانور کو مسخر کرتے ہیں، اس میں رسی ڈالتے ہیں اور ایک ہاتھ میں رسی ہوتی ہے اور جانور اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، جو کئی گنا زیادہ اس انسان سے لحیم و شہیم و جسیم ہوتا ہے. اس جانور کو وہ ساتھ لے جا رہا ہوتا ہے. ہم تو اس حوالے سے انسان کو طاقتور سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے انسان کو طاقتور فرمایا. اور اس کے پیچھے وجہ کیا فرمائی؟ کہ انسان ایک ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے، دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ صدقہ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایک تو دل کی مضبوطی کا نام ہے کہ دل جس کا مضبوط ہو تو وہ اپنے اس محنت سے کمائے ہوئے مال میں سے صدقہ دیتا ہے. اور دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں ہوتا. یہ اپنی نیکی چھپانا ایک بہت بڑی بات ہے. اپنی نیکی چھپانا بہت بڑی بات ہوتی ہے. اکثر لوگ اتنا خرچہ کرتے ہیں، اتنا پیسہ لگاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے صدقات و خیرات کرتے ہیں، پھر من اور اذا سے اس اپنے تمام صدقات، خیرات، ان خدمات کو مٹی میں ملا دیتے. جی میں نے الحمدللہ روزی بھی ساری رکھے، تراویح بھی پڑھی، تہجد بھی پڑھتا رہا پورے رمضان میں، اور قرآن بھی 2-3 مرتبہ میں نے ختم کیا. بھائی انسان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے آپ کو کیا دینا ہے؟ ایک شاباش، وہ بھی ملے یا نہ ملے، مل بھی جائے تو اس سے کیا ملے گا؟ یہ تو وہی بات ہے نا، نیکی کر دریا میں پھینک. یہ نیکی کر دریا میں پھینک یہاں پہ صحیح فٹ آتا ہے. نیکی کرتے ہیں پورا رمضان، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں یا صدقے خیرات کرتے ہیں، اس کے بعد لوگوں کے سامنے اس کا مظاہرہ کر کے اس کو پانی میں ڈال دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں. ریاکاری اور کسے کہتے ہیں؟ دکھلاوا اور کسے کہتے ہیں؟ اسی کو تو کہتے ہیں. آپ نے عبادت کی لوگوں. اچھا، ایک یہ ریاکاری جو آپ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں لوگوں کو، یہ اس ریاکاری سے زیادہ بڑی ہے جو لوگ آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ لیں. وہ کیوں؟ جب آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، آپ خود نہیں کہہ رہے لوگوں کو میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں تہجد پڑھ رہا ہوں، میں ذکر کر رہا ہوں، میں تلاوت کر رہا ہوں. اس میں آپ کی توجہ ادھر جاتی نہیں، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اب اس دیکھنے میں اگر ایک ذرہ برابر دل میں آ جائے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس پر آپ توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. ریاکاری میں نہیں آئے گا کیونکہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. لیکن ایک چیز آپ چھپکے میں کر چکے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو بیان کر رہے ہیں میں یہ کرتا ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے اتنا صدقہ کیا، میں نے رمضان میں اتنی افطاریاں دی، میں نے اتنے لوگوں کو راشن دیا. یہ ہوتا ہے نیکی کر دریا میں ڈال، یا نیکی کر دریا میں پھینک، نیکی کر آگ میں جلا، ختم کر دے. تو اپنے ان اعمال کو ضائع ہونے سے بچائیں، اپنے اعمال کو ریاکاری سے بچائیں، دکھلاوے سے بچائیں. جو جتنا کرتا ہے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. رب نے دیکھ لیا کہ کس بندے نے تلاوت کی ہے، رب نے دیکھ لیا کون ذکر میں مصروف ہے، رب نے دیکھ لیا کس نے کتنے صدقے کیے ہیں. تیرا رب ہی تجھے بدلہ دے گا، انسان تجھے کوئی بدلہ نہیں دے سکتا. جو بدلہ نہیں دے سکتا اس کو تو اپنے اعمال دکھا رہا ہے، اور جس نے بدلہ دینا ہے اس کے بدلے سے تو محروم ہو رہا ہے. یہ بات کہاں سے نکلی؟ اللہ تعالیٰ نے مضبوط ترین انسان فرمایا. کیوں؟ کہ یہ صدقہ ایک ہاتھ سے دیتا ہے، دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلتا. یعنی اتنا مضبوط ہے. اب جو بندہ نیکی کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ یار میری نا پیٹ میں درد ہو رہی ہے جب تک میں یہ بات کسی کو نہ کہوں.
بعض لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ کوئی کسی کو امانت بات بھی کر دے تو وہ چھپکے سے ایک دوسرے کے پاس جا کر وہ بات کر دیتا ہے، کیونکہ اس عادت سے مجبور ہوتے ہیں۔ تو مضبوط بنے اعمال کے حوالے سے، عمل کیا رب پہ چھوڑ دو، اعمال نامے میں لکھا گیا، ضائع نہیں جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان ان سب سے زیادہ مضبوط ہے جو ایک ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہے صدقے کی طاقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقے سے انسان کی عمر بڑھتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ عمر تو ہماری لکھی ہوئی ہے، عمر تو تقدیر، ایسی تقدیر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک ساتھ، ایک سیکنڈ، یہ سانس، یہ موت جو ہے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ صدقے سے عمر بڑھتی۔ محدثین مفسرین نے اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ عمر بڑھنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی عمر میں برکت آ جاتی ہے۔ جتنی عمر آپ کی ہے، 30 سال ہے تو 30 سال میں آپ وہ کام کر جائیں گے جو لوگ 60 سالوں میں کرتے ہیں۔ ہمارے کتنے اکابرین گزرے ہیں، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، غالباً 30-35 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ اب 30-35 سال کی عمر میں انہوں نے دین کی وہ خدمت کی ہے، تصانیف کے حوالے سے ان کی کتابیں آج بھی ہماری لائبریریوں میں موجود ہیں، مدارس میں موجود ہیں۔ 30-35 سال کی عمر میں انہوں نے وہ نام کمایا۔ اکابرین کی زندگی پہ نظر ڈالتے ہیں تو انہوں نے مختصر وقت میں اتنا کچھ کما لیا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ تو یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ اس سے عمر بڑھتی ہے، عمر لمبی ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جتنی عمر ہے اس میں اتنی برکت آ جاتی ہے کہ عمر 30 سال ہے لیکن 60-70 سال کا کام کر جائیں گے آپ دنیا سے۔ عمر 3 سال ہے لیکن 60-70 سال والے اعمال آپ دنیا سے کر کے چلے جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقے سے عمر بڑھتی ہے، یعنی عمر میں برکت آ جاتی ہے صدقے سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ہر بندہ اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا، اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو انہی صدقات میں سے، اب میں نے کہا نا کہ صدقات فرض بھی ہیں جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، صدقات واجب بھی ہیں جس کو صدقہ فطر کہتے ہیں، قربانی کہتے ہیں، صدقات نافلہ بھی ہوتے ہیں، عام صدقات، آپ نے کسی کو افطاری کروا دی، راشن دے دیا، پیسے ویسے دے دیے، یہ صدقات نافلہ ہیں۔ ان میں سے ایک صدقہ ہے صدقہ فطر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دے دیا، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث۔ ہم سے رمضان میں کبھی لغو گفتگو ہو جاتی ہے، کبھی بیہودہ گفتگو ہو جاتی ہے جس سے ہمارے روزے میں فرق پڑ جاتا ہے، کبھی غیبت کر دی، کبھی چغلی کر دی، کبھی جھوٹ بول دیا، کبھی بدنظری ہو گئی، کبھی چلتے پھرتے گانا سننے میں آ گیا۔ تو یہ جو لغو، فضول باتیں، رفث، بے حیائی والی باتیں، فحش باتیں، یہ جو ہمارے روزے کو کمزور کر دیتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر واجب قرار دے دیا۔ کس لیے؟ طہرۃ للصائم، روزہ دار پاک ہو جائے من اللغو والرفث، وہ جو رمضان میں اس نے لغو اور بیہودہ باتیں کی ہیں وہ اس کی ایسے سمجھے کہ ایک قسم کی سکیننگ ہو جاتی ہے، صفائی ہو جاتی ہے، اور رمضان کے آخر میں جب ہم صدقہ فطر رمضان میں یا عید کے دن ادا کرتے ہیں تو وہ ہمارے روزے اجلے اور نکھرے ہوئے نکل آتے ہیں، کیونکہ جو تھوڑی بہت لغو اور بیہودہ باتیں ہوتی ہیں تو وہ صدقہ فطر سے صاف ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر واجب کر دیا اس لیے کہ روزہ دار سے جو لغو اور بیہودہ گفتگو ہوتی ہے وہ اس سے پاک ہو جائے، طہرا، پاک۔ آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ پاکی کے لیے ہے تو پھر بچے کی اس میں صدقہ فطر کی کیا ضرورت ہے، اس کا تو روزہ ہے ہی نہیں۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرماتے ہیں طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، اور دوسرا فائدہ، دوسری وجہ صدقہ فطر واجب کرنے کا مساکین کے کھانے پینے کا انتظام ہے۔ مسلمانوں کو ایک ذہن دیتا ہے کہ اپنے گرد دائرہ نہیں لگانا کہ بس میرے کپڑے پورے ہوں، میرا عید خوشیوں سے بھرپور ہو، میرا کھانا پینا راشن پورا ہو، میرے خرچے پورے ہوں، میرے بچوں کے کپڑے وغیرہ پورے ہو۔ اسلام عید کی خوشیوں میں غرباء کو بھی ساتھ ملانے کے لیے یہ صدقہ فطر واجب قرار دے دی۔ ہماری ضروریات تو پوری ہو جاتی ہیں، لیکن ان غرباء کو عید کی خوشیوں میں اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا۔ اب صدقہ فطر واجب ہونے کی دو وجہ ہیں۔ نمبر ایک، ہمارے روزے میں جو بھی کمی کوتاہی آئی ہے، کمی کوتاہی یہ نہیں مطلب کہ کسی نے روزے چھوڑ دیے، روزے ہی نہیں رکھے اور صدقہ فطر دے دیا کہ میری کمی کوتاہی پوری ہو جائے۔ دیکھیں، جو فرائض ہے جب تک ان کی قضا نہ کی جائے وہ معاف نہیں ہوتے۔ ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگتے رہیں، شریعت کا قانون ہے، شریعت کا فیصلہ ہے، جو فرض ہے اس کو قضا کرنا ضروری ہے، یعنی اس کو دوبارہ ضروری ادا کرنا ہے۔ اور جو گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، صغیرہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ معافی سے بھی، استغفار سے بھی معاف فرما دیں گے اگر پکی توبہ کی جائے۔ تو روزہ اگر کسی نے قضا کیا تو صدقہ فطر سے وہ معاف نہیں ہوتا، اور روزہ رکھا ہے اور روزے کی حالت میں کچھ بےہودہ گفتگو ہو گئی، جس طرح حج میں اگر چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی ہیں، کوئی ایک بال اکھڑ گیا، کوئی ایک لغو بات کسی کو احرام کی حالت میں کہہ دی، تو آخر میں کچھ چلو جو ہے وہ گندم صدقہ کر دیں تو ان کی معافی تلافی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح رمضان کی بےہودہ باتوں اور غلط باتوں سے اپنے روزے کو پاک کرنے کے لیے صدقہ فطر واجب ہو گیا۔ اور دوسری وجہ، اب غرباء اور مساکین کو عید کی خوشیوں میں اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے۔ احباب تھوڑے آگے آ جائیں، باہر ذرا بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی، تو نئے حضرات آ رہے ہیں، جگہ تنگ ہے، آگے آ جائیں سارے حضرات، اگلی صفحے پر کر لیں ابھی سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اللہ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ تو اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تزکیہ ہے کہ جس نے پاک کیا، اس سے زکوٰۃ مراد ہے، اور اس زکوٰۃ سے صدقہ فطر مراد ہے کہ جس نے صدقہ فطر ادا کیا، وذکر اسم ربی، اللہ کا نام لیا، اور اس سے تکبیرات عیدین مراد ہے، فصلی، اور نماز پڑھی، اس سے نماز عید مراد ہے۔ یعنی یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی، پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، تکبیرات پڑھنی ہے اور نماز پڑھنی ہے۔ جو ہم مسجد کی طرف آتے ہیں اور پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یا نماز کے اندر کی 6 تکبیرات، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ صدقہ فطر یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اللہ اپنی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس آیت کے ذیل میں صدقہ فطر کا ذکر فرمایا کہ پہلے غرباء میں تقسیم کرو تاکہ وہ بھی عید کی تیاری کر لیں، پھر تکبیر پڑھتے ہوئے مسجد میں آئیں اور نماز عید پڑھیں۔ اب صدقہ فطر کی وجہ معلوم ہو گئی، فضیلت معلوم ہو گئی۔ صدقہ فطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ دار کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان لٹک رہا ہوتا ہے جب تک وہ صدقہ فطر ادا نہ کر دے۔ اب صدقہ فطر واجب کس پر ہے؟ ہر مسلمان پر صدقہ فطر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ ہر مسلمان پر صدقہ فطر واجب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، سب پر واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ صاحب نصاب اسے کہتے ہیں جس کی ملکیت میں 5 چیزوں میں سے اگر ان سب کو ملایا جائے تو ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی تک پہنچتا ہو اور یہ اس کی ضروریات سے زائد ہوں۔ وہ 5 چیزیں: سونا، چاندی، مال تجارت،
نقدی اور ضرورت سے زائد گھریلو سامان۔ زکوٰۃ میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی۔ لیکن صدقہ فطر میں 5ویں چیز بھی آ جاتی ہے۔ آپ کے گھر میں ایسے برتن ہیں جو پورا سال استعمال نہیں ہوتے، وہ بھی شمار ہوں گے، ان کی قیمت بھی لگائی جائے گی۔ آپ کے ایسے کپڑے ہیں جو پورا سال آپ نہیں پہنتے، ان کی قیمت بھی لگائی جائے گی۔